الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 اگست بروز منگل بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 101 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہو گیا تھا کہ سارے خاندان کی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال رہے ہیں۔ بولیے کتنی سال؟ اور 147 سال مکمل عمر مبارک ہوئی ہے ان کی۔ آخر میں انہوں نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ بیٹے جب میں پردہ کر جاؤں، وصال کر جاؤں، تو مجھے شام لے جا کر میرے دادا ابراہیم اور میرے بابا اسحاق جو تیرے دادا ہیں ان کے ساتھ میرا مزار بنانا۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس بات پر مکمل عمل فرمایا۔ ان کا جسد خاکی وہاں جسد پاک، جسد مبارک، جسد منور مقدس شام لے جایا گیا اور حضرت اسحاق کے پہلو میں ان کا مزار پاک بنایا گیا علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی تقریباً 20 سال یا 22 سال یا 24 سال، یہ مختلف روایات ہیں، حیات رہے۔ اور آخر میں آپ نے بھی ایک دعا مانگی، آج وہ دعا ہی صرف آپ کو سنانی ہے کہ ربی قد آتیتنی من الملک، کہ اے میرے رب عطا فرمایا ہے تو نے مجھے یہ ملک، یعنی یہ جو حکومت ہے یہ تو نے مجھے عطا فرمائی۔ بس یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں نسبت رب کی طرف کرتے ہیں، اپنی طرف نسبت حالانکہ یوسف علیہ السلام کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی محنت ہے، بڑی جد و جہد ہے، پر انہوں نے اپنی ذرا بھی بات نہیں رکھی۔ وہ کہا میرے رب یہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کے انجام کا تو نے مجھے علم سکھایا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا بھی تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، یہ ہوتا ہے رب سے دعا مانگنے کا طریقہ کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ تو فاطر السماوات والارض، اے بنانے والے آسمان اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ توفنی مسلمن، تو مجھے وفات دے حالیہ کہ میں مسلمان ہوں، یعنی مجھے مسلمان ہونے کی حالت اسلام میں وفات عطا فرما۔ تو پتہ چلا، دیکھیے بادشاہی ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے فلاں بڑھ جائے، فلاں بڑھ جائے، فلاں بڑھ جائے۔ ایک ہی دعا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا دین سلامت رہے۔ اگر دین اور ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایمان اور دین نہیں رہا تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بچا نہیں۔ تو توفنی مسلمن، مجھے حالت اسلام میں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات عطا فرما۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، یعنی مجھے صالحین میں ملا دے۔ اب یہاں علماء دو طرف گئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں اور نبی کا رتبہ صالحین سے زیادہ ہے، مگر یہ عاجزی سے کہا کہ مجھے صالحین میں شامل کر دے، جبکہ وہ تو پہلے ہی اونچے درجے پر فائز ہے۔ بولو پہلے ہی اونچے درجے پر۔ تو یہ جو فرمایا کہ مجھے صالحین نیکوکاروں میں شامل کر دے، یہ اصل میں عاجزی کی ہے۔ اور دوسرے جو محقق علماء ہیں انہوں نے عجیب جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ غلط فہمی قرآن سورۃ النساء کی اس آیت سے ہو رہی ہے
کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صالحین سے اونچا درجہ شہیدوں کا ہے، شہیدوں سے اونچا درجہ صدیقوں کا ہے، اور صدیقوں سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے۔ تو نیچے والا تو اوپر جائے، اوپر والا کیسے نیچے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ شہید نیک صالح جب ترقی کرتا ہے تو پھر شہید بنتا ہے، جب ترقی کرتا ہے نا صالح تو پھر وہ صدیق بنتا ہے، جب اور ترقی کرتا ہے تو پھر نبی بنتا ہے۔ اس لیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس کا مطلب ہے کہ میرے بابا یعقوب، میرے دادا اسحاق اور میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام، ان میں مجھے شامل فرما دے۔ تو یہاں بالصالحین سے، صالحین سے مراد کیا ہے؟ انبیاء سابقین، جو مجھ سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، ان میں مجھے شامل فرما دے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب وفات طیبہ ہوئی ہے تو ان کا مزار اقدس دریائے نیل میں بنایا گیا، درمیان میں اندر، اور وہ تو سالوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو اللہ نے حکم دیا، جب وہ لاکھوں دیکھیے آج تو صرف بنی اسرائیل والے کون ہیں؟ حضرت یوسف ہیں، ان کے بابا یعقوب ہیں، اور 10-11 بھائی ہیں، اور ان کے جو آل اولاد وہ تھی۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہاں سے چلے تو تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی تھی، جب فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی رحمت، جس کا نام رحمت رکھا گیا، اس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام سے کروایا۔ تو ان کا مزار اقدس دریائے نیل کے درمیان تھا۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو حکم کیا فرمایا کہ جب چاند طلوع ہو تب نکلنا ہے، جب چاند طلوع ہو تب۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا دریا میں وہ صندوق میں ان کی جسد خاک بند کر کے جسد پاک مزار بنایا گیا، تو اب کیسے پتہ چلے کہ کون ہے؟ تو ایک بابا آیا جس نے کہا میری عمر ہے 360 سال، بولو 360، اور میری اماں کی عمر ہے 900 سال۔ میری اماں کو علم ہے کہ حضرت یعقوب کا مزار پاک کہاں ہے، وہ آپ کو قبر پاک بتا سکتی ہے، اور تو باقی ساری نسلیں وہ لوگ گزر چکی ہیں، کوئی بچا نہیں، پر میری اماں بتا سکتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود چل کر اماں جی کے پاس آئے۔ اب اماں جی سے پوچھا، اماں جی بتا دو سیدنا یوسف علیہ السلام کا مزار پاک، تاکہ ہم ان کا جسد خاک وہاں لے جائیں، جسد پاک لے جائیں۔ تو اماں کہنے لگی میری کچھ شرطیں ہیں۔ اب وہ شرطوں میں روایتیں مختلف ہیں۔ اماں جی نے کہا دعا کرو اللہ مجھے 16-17 سال کی بنا دے۔ ہوں بھی کسی بڑھی مائی نو تسی خالہ یا آنٹی کہہ لو تو غصہ کرے گی، بہن جی آکھو تو پھر خوش رہے گی، عمر پوچھ لو تو بھی غصہ کر جائے گی، اور اول تو پوری دسنی۔ ہر بڈھی بوڑھے نو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں جوان ہو جاواں، پر گئی جوانی مڑ کے وہ لاکھ خوراکاں کھا لو، جیڑی عمر ہے وہی رہنی ہے۔ پر یہ تو نبیاں دی شان ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا جی میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، مجھے یہاں چھوڑ کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو 16-17 سال کا بنا دیا، اور اس نے یہ بھی دعا مانگی کہ جتنی میں گزار چکی ہوں اتنی عمر بھی رب سے لے کر دو۔ تو 9 سال تو گزار چکی تھی، پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو 1800 سال اللہ نے اس کو عمر عطا فرمائی۔ اور پھر اس نے ایک شرط اور بھی کہی، وہ دوسری روایت سے بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جنت میں بھی مجھے آپ کا پڑوس چاہیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں یہ دنیا والے کام تے میں کرا چھڑے نے، تو جنت تے رب دے ہاتھ چ ہے، یہ تو بڑا اوکھا سوال کرتا ہے۔ تو اماں کیا پھر میں بھی کوئی نہیں دسنا، چل۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو ہاں کر دے میں جنت عطا فرما دوں گا۔ بڑھیا کے نصیب جا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا تو جنت میں میرے پڑوس میں ہی ہوگی، اب آ جا۔
اب وہ گئی اور عین دریا کے درمیان پہنچ کر اس نے کہا یہاں سے مٹی نکالو، انشاءاللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ لکڑ کا تابوت یہاں آپ کو مل جائے گا۔ اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت نکالا گیا تو چہرہ اقدس ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے وفات سے پہلے دنیا میں چمکا کرتا تھا۔ یہ شان ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے یہ بھی پھر دعا کی نا کہ یا اللہ اب چاند اس وقت تک غروب نہ ہو، چاند نہ نکلے اس وقت تک جب تک ہمیں یوسف علیہ السلام نہ مل جائیں۔ تو اللہ نے وقت وہی روک دیا کیونکہ چاند نکلنے کے بعد انہوں نے نکلنا تھا۔ تو یہ ہو گیا جی ان کی وفات کا مسئلہ۔ اب ایک مسئلہ اور بات ختم مکمل ہوگی۔ آج ایک ہی آیت پہ درس دینا تھا، کل 38 منٹ درس ہو گیا تھا، لمبا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلو آج کل کی کسر آج پوری کر دوں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے خود وفات کی دعا مانگی، بولو خود وفات کی، تو کیا خود موت مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل ٹھیک آپ نے جواب دیا، ہمارے اسلام میں خود موت مانگنے کی اجازت ہے۔ ہاں یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ جب میں مروں تو اللہ کلمے والی دینا، جب میں مروں تو درود شریف پڑھتے ہوئے مروں، جب میں مروں تلاوت قرآن کرتے ہوئے مروں۔ یہ دعا تو ہو سکتی ہے، پر یہ نہیں ہے کہ اللہ ہن مینوں چک لے، بیوی رس گئی ہے، میں بڑا تنگ ہاں، میرے بچے رس گئے نے، تو ایسی فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک دعا ہے کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے دین و دنیا کے لیے بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرا مرنا میرے دین و دنیا کے لیے بہتر ہو تو اپنی مرضی سے مجھے وفات عطا فرما۔ یہ دعا مانگنا جائز ہے اس طرح جو لفظ بتائیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر بندہ موت سے گھبراتا ہے، بولیے موت سے گھبراتا ہے، تو پھر یہ تو ہمارا ایمان تو نہ رہا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہر بندہ موت سے گھبراتا ہے، یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، بولو یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ پر اتنا بھی نہیں گھبرانا چاہیے جس طرح اداکار عمر شریف نے کیا کہ جب وہ آخری سانسوں پہ پہنچا تو امریکہ کی رٹ لگا دی، تو امریکہ پہنچ پایا، راستے میں ہی پورا ہو گیا۔ تو دیکھ لینا چاہیے، اگر اللہ زندگی دینا چاہتا تو پاکستان میں بھی دے سکتا ہے۔ امریکہ والے نہیں مر رہے، بولو تو صحیح نا، کیا ان کے ہسپتالوں میں موت نہیں ہوتی؟ نہ جانے یہ کیسا ذہن بن گیا جی، وہاں جائیں گے تو بچیں گے، یہاں نہیں تو۔ خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں وہ علمی بات اپنی پوری کر رہا تھا کہ بھائی وفات مانگنا جائز نہیں ہے، بولو وفات مانگنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت کی خود دعا مانگی، کیوں؟ ہر طرف ان پر الزامات لگ گئے، مولویوں نے کفر کی مشین گنیں فٹ کر دی اور زمین ان کی تنگ ہو گئی، اور ساری عمر انہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے۔ اور جو بخاری شریف لکھی ہے آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ مقام بخاری شریف کا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی ہر حدیث انہوں نے پہلے صلاۃ الاستخارہ 2 رکعت پڑھی ہے، پھر سوئے ہیں اور خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے، پہلے حضور سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ حدیث لکھ دوں، صحیح ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں صحیح ہے لکھ دو، پھر امام بخاری لکھتے گئے ہیں۔ یعنی ہر حدیث حضور سے پوچھی ہے، پر مولویوں نے جناب انہوں نے زمین کیا جی اس کا تو یہ مسئلہ کیا، یہ مسئلہ کیا، یہ مذہب ہے، چلو جی۔ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب ہر طرف میرے خلاف فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے موت عطا فرما۔ ان کی دعا، وہ اصل میں اگر وہ ذلیل ہوتے تو دین کو خطرہ تھا، علم دین کی توہین تھی، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے موت نہیں مانگی تھی، دین کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے موت مانگی تھی۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اپنی موت کی دعا مانگنی جائز نہیں ہے، مانگ بھی لیں تو پھر بھی اپنے ٹائم پر ہی آئے گی، بولو اپنے ہاں کسی دے کہن کو نہ مردہ کوئی نہیں ہے، کوئی سارے تسی ماشاءاللہ ایتھے ہن 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو تے آکھو یا اللہ ساڈا مولوی راتی سمے صبح اٹھے ہی نہ، اگر زندگی ہے تو میں چھالا ماردا آواں گا، اور نہیں ہے آپ کوئی بھی دعا نہ کرے،
انشاءاللہ پھر بھی میں صبح کر سکتا، انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آخری عمل تو یہی کیا ہے اللہ کے قرآن کی خدمت کا۔ اگر اللہ موت دے ہی دے تو اس سے اعلیٰ موت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میرے نصیبے میں ہے تو میں نے اپنی مثال دی ہے تاکہ آپ غصہ نہ کر جائیں، کیونکہ بعض لوگوں کو مثال تو بھی ڈر لگتا ہے۔ ادو کیسٹاں کا زمانہ سی، یاد ہے آڈیو کیسٹاں؟ میں ایک باری اتوں تقریر کرن جا رہا سی شیخ پورے فیصل آباد، تو گڈی والے نے میں اپنی ایک کیسٹ دیتی، میں کہ یار اے لا دے تو گانے نہ چلا، انہیں وہ بڑی مہربانی انہیں لا دی۔ موضوع سی موت دا، کی موضوع سی؟ او ہجے میری شادی بھی نہیں سی ہوئی، ادو کی گل دس رہا تمہیں۔ وہ تقریر بڑی کمال دی کی میں، اور میں اندر نا ایک نقشہ کھچیا کہ جدو ایک بندہ مرتا ہے وہی بیوی بلاندی ہے وہ نہیں اٹھتا، اور بچی بلاندی ہے کہ ابا تو میری آواز تے تین تین واری بولتا سی ہوں اٹھ، میں کیا اٹھتا، پھر بہن بلاندی ہے، پھر بھائی بلا، میں واہ واہ گنیاں انہوں لاش نو سامنے رکھ کے نا ایک پورا نقشہ کھچیا۔ جدو تھوڑے جہے رشتے دار گنوائے نا تو میرے نال دی سیٹ تے ایک بابا کھڑا ہو گیا، کم از کم بھی 70-65 سال عمر سی، کہنے لگیا تیری مہربانیاں بند کر دے نہیں تے مولوی سانو مار کے چھڑے گا، انہیں سانو زندہ رہن دینا۔ تو فل موت دا میں نقشہ کھچیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو جتنی زندگی اللہ نے قسمت میں لکھی ہے وہی ملنی ہے، کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا اور بولیے کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا۔ بس یہ دعا مانگے اللہ کلمے والی، قرآن والی اور درود شریف والی موت عطا فرمائے۔ تو ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی غم میں موت نہ مانگے۔ ہاں وہ جو صحابہ نے کہا کہ یا اللہ موت، یا رسول اللہ موت سے تو ڈر لگتا ہے، موت کو کوئی بھی پسند ہے، تو پھر ہمارا ایمان کدھر رہ گیا؟ اس کا جواب حضور پاک نے بڑا کمال کا دیا۔ آپ نے فرمایا موت سے بچنا بری بات نہیں ہے، موت سے دور رہنا بھی بری بات ہے، پر جب موت آ رہی ہو اور فرشتے آ کے کہیں کہ اللہ بلا رہے آ جا، اس وقت یہ کہ حال ہو میں مر گیا، میں نہیں جانا چاہتا، تو سمجھ لو اس کا ایمان ہے۔ اللہ کا پیغام سن کر کہہ دیا آمنا وصدقنا۔ فرمایا کہ برے انسان کو، کافر کو فرشتہ کہتا ہے چل اگے تیری خیر ہے، لہذا وہ تھاڑے مارتا، او بچاؤ مجھے، او بچاؤ، او مجھے امریکہ لے جاؤ، او مجھے لندن لے جاؤ، میرا علاج ہو جائے گا۔ انہوں پتہ ہے کہ میری اگے خیر ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا ہے نفس مطمئنہ الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، حالت یہ ہے کہ تو رب پہ راضی ہے، رب تجھ پہ راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ اسے کہتا ہے داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔